ممانی یہ رشتہ بہت اچھا رہے گا نیاب کے لیے، اور پھر کب تک وہ ایسی ہی بیٹھی رہے گی؟ زران نے یاسمین بیگم کو بہت اعتماد میں لیا تھا، پر وہاں زران کے خود کی والدہ شدید غم و غصے میں تھی۔ زران کی اس بات نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی جب نیاب کے والد نے منہ موڑ لیا تھا۔ ان کے چہرے پر وہ دکھ آیا تھا۔ زران میری بات سنو بیٹا، تم کیسے جانتے ہو وہ رشتہ ٹھیک ہوگا؟ اور تمہیں پاکستان آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ یہ باتیں تم نیاب کے والدین پر چھوڑ دو۔ زران سے اس طرح سے سب کے سامنے بات کر کے انہوں نے ایک واضح پیغام دینے کی کوشش کی تھی سب کو۔ پھپھو زران نے کون سا کوئی بری بات کر دی ہے؟ کیا نیاب کو ہم گھر بٹھا کر رکھیں گے؟ سویرا کی امی نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ زران کی بات سن لو انیسہ، کیا پتہ رشتہ پسند آ جائے۔ چھوٹی چچی نے یاسمین کی طرف دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی تھی، اور یاسمین بیگم نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر انیسہ بیگم نے ایک نگاہ غصے کی ڈالی تھی زران پر، جو باضابطہ اگنور کر رہا تھا۔ وہ ایک مشن پر تھا، نیاب التمش کی شادی کروانے کے مشن پر۔ زران کس رشتے کی بات کر رہے ہو؟ اور ایک بات، نیاب ہم پر بوجھ نہیں ہے، وہ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں سب۔ انیسہ بیگم نے سویرا کی طرف دیکھ کر بات کی، جو ابھی بھی بھیگی بلی بن گئی تھی پھپھو کے سامنے۔ ماں وہ خاور کی بات کر رہا ہوں میں کل ملنے گیا تھا چاچو سے، تو ان لوگوں نے خاور کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی بات کی تو میرے ذہن میں نیاب کا خیال آیا۔ ہم التمش بھائی، خاور اچھا لڑکا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس لیے تعریف نہیں کر رہا۔ آفاق صاحب التمش صاحب کی ویل چیئر کے پاس کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ یاسمین بھابھی آپ دونوں پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انیسہ بیگم کی نظروں میں غم تھا، ان کے لہجے میں ابھی بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ غم تھا کہ جو انسان آج نیاب کا رشتہ لے کر آیا، اس سے نیاب کے رشتے کی باتیں چلتی رہیں 4 سال تک، اور اب وہ غم میں تھی۔ انہیں پتہ تھا جب نیاب کو یہ بات پتہ چلے گی وہ کتنا ٹوٹ جائے گی، پر پھپھو بھی نیاب التمش کو کمزور سمجھ رہی تھی۔ کھانے پر بلا لیتے ہیں پھر، سویرا کے والد صاحب نے مشورہ دیا تھا، اور زران آبدی نے مسکراتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے بھاگتے ہوئے نیاب نیچے آ رہی تھی، اور بنا کچھ کہے وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر چلی گئی تھی، وہ باغیچہ اور وہ تالاب۔ نیاب ایسی تربیت نہیں کی میں نے آپ کی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ اس طرح سے زران کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں آپ؟ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی اور اپنی پسندیدہ جگہ کے سامنے آ کر اسے ڈانٹ رہی تھی، جسے وہ اوپر 2 منزلہ سے دیکھ رہی تھی۔ اب چپ کیوں ہیں آپ نیاب؟ آپ کو اس لیے میں نے فری ہینڈ دیے تھے کہ آپ ایسے گھومیں زران کے پیچھے؟ اوپر سے آپ کی غلطی پر آپ کو مرغی بھی نہیں بنا سکتی، کیونکہ آپ تو ہیں ہی بطخ۔ نیاب اسی تالاب میں پاؤں ڈالے بیٹھ گئی تھی، اور سامنے کھڑی اپنی بطخ کی خوب کلاس لے رہی تھی، جس کا نام اس نے نیاب ہی رکھا تھا، اور اسی تالاب میں اس نے 2 جوڑے رکھے تھے بطخوں کے، جس میں ایک کا نام زران تھا۔ اور جب یہ چھوٹے بچے، اس ٹائم سے نیاب نے ان کو گود لے لیا تھا اپنے گھر کے ملازم دلاور چاچا سے۔ آپ جانتی ہیں زران کس طرح سے آپ سے دور بھاگ رہا ہے، اور پھر بھی آپ پیچھے پیچھے لڑکی نفاست لے کر آئے اپنی چال چلن میں۔ ایسے لڑکوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، خاص کر وہ جو زران جیسے ہوں۔ پانی میں کھڑی چھوٹی نیاب اپنی بولی میں کیا کیا کہہ رہی تھی، جسے نیاب نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اڈاپٹڈ چائلڈ کو اور ڈانٹ رہی تھی۔ اور اچھی بچیاں ماما کے آگے ایسے زبان نہیں چلاتی، اور چپ کر کے بات سنیں میری۔ نیاب نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے اسکیل کو اپنی بطخ کے سامنے کیا تھا، وہ جلدی سے آواز نکالنا بند ہو گئی تھی۔ آپ کو بس سلام دعا تک سب بات رکھنی چاہیے، یہ بات بار بار جاننا آپ کو زیب دیتا ہے۔ وہ دیکھیں کیسے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ ہیں کہ بے شرموں کی طرح اسی جگہ۔ اب آپ میری ناک کٹوانا چاہتی ہیں؟ وہ بطخ ہاں میں سر ہلا رہی تھی، جس پر نیاب نے اسکیل پھر سے آگے کیا۔ لڑکی سیدھا منہ پر جواب نہیں دیتے، آپ کی وجہ سے اوپر سے نیچے آنا پڑا مجھے، اور اب میں نہ دیکھوں آپ کو کسی کے پیچھے جاتے دیکھ اسے بات کرنی ہوگی، وہ پیچھے آئے گا، اوکے؟ اب اس بطخ نے سر ہاں میں ہلایا تو نیاب کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی۔ تم سچ میں اس بطخ سے باتیں کر رہی ہو یا مجھے وہم ہوا؟ زران کی آواز سن کر نیاب نے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا جلدی سے۔ یہ بطخ نہیں ہے، میری اڈاپٹڈ بیٹی ہے۔ سب صحیح کہتے ہیں، تم سچ میں جھلی ہو۔ زران نے بنا سوچے سمجھے انسلٹ کر دی تھی۔ ہم سب صحیح کہتے ہیں، میں جھلی ہوں، وہ جھلی جس نے شہر کی ٹاپ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، جو باقی سب نہیں کر سکے۔ ایٹیٹیوڈ مجھے پسند نہیں ہے یہ سب، زران غصے سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا، پر جیسے ہی نیاب نے منہ کھولا زران کا غصہ آسمان چھونے کو تھا۔ زران آئندہ جوتے پہن کر اس جگہ پر داخل مت ہوئیے گا۔ اپنے سر کو پھر سے ڈھانپ کر وہ اندر جانے لگی تھی، پر زران کی بات نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ مجھے زران نہیں، زران بھائی کہہ کر مخاطب کرنا، جیسے باقی سب
عمر سے چھوٹی کزنس مجھے کرتے ہیں۔ زہران کو ابھی بھی سویرا کے ساتھ ہوئی وہ گفتگو یاد تھی جس کا اچھا فائدہ اٹھایا تھا اس نے یہ طعنہ دے کر، باقی کوئی کزن آپ کے نام کے ساتھ منسوب نہیں رہی۔ پچھلے 4 سال سے زہران مجھے منسوب کیا گیا تھا کہ جیسے ہی آپ اپنی تعلیم، اپنی بزنس ٹرپ مکمل کر کے آئیں گے تو میری شادی ہو جائے گی آپ کے ساتھ۔ جہاں تک رہی بھائی کہنے کی بات، تو اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ منسوب ہو گئے، میں وہ بھی کہنا سیکھ لوں گی۔ اس نے جو باتیں کی تھی سب جھکی نظروں کے ساتھ کی تھی، نہ لہجے میں اپنائیت تھی نہ کوئی غصہ، ورنہ 4 سال منسوب رہنے کے بعد کوئی شخص ایسی بات کہہ جائے تو غصہ کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے، پر یہ نایاب التمش تھی، یہ احساسات کو کنٹرول میں رکھنا سیکھ چکی تھی، نہ کہ احساسات کے کنٹرول کے ہاتھوں کنٹرول ہونا۔ نیاب واپس زہران کے پاس سے گزری تھی اور بیک یارڈ سے گھر میں چلی گئی تھی۔ زہران آبدی نے دونوں ہاتھ پینٹ پاکٹ میں ڈال کر واپس اس تالاب کی طرف دیکھا تھا، اور وہاں ایک بات جو زہران صاحب نے نوٹ کی تھی وہ تھی ان 2 بطخ کے رنگ۔ ایک بطخ رنگ میں بالکل سیاہ تھی اور ایک جو بالکل سفید۔ زہران ابھی سیاہ بطخ کو پکڑنے لگا تھا کہ نیاب اندر سے اتنی ہی تیزی سے واپس آئی اور وہ سیاہ بطخ جلدی سے پکڑ کر اٹھا لی تھی۔ نیاب کے نہانے کا وقت ہو گیا، نیاب نے جلدی سے کہہ کر جانے کی پر نیاب تو پانی میں ہی تھی اور کتنا نہلانا ہے۔ زہران کا لہجہ مسکراہٹ سے بھرا تھا، پر اس کی بات سے نیاب کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ تالاب کا پانی صحیح نہیں اور وہ اپنی بطخ کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ تم یقیناً زہران ہوگے جھلی۔ زہران بہت وقت کے بعد کھل کر ہنسا تھا اور جوتے اتار کر وہیں بیٹھ گیا تھا، پھر ساکس اتار کر اسی جگہ تالاب میں پاؤں ڈالے بیٹھا رہا تھا وہ، اور جس طرح کچھ دیر پہلے نیاب باتیں کر رہی تھی اپنے نیاب سے، اسی طرح زہران باتیں کر رہا تھا نیاب کے زہران سے۔ کچھ دن کی مہمان ہے تمہاری نیاب میڈم، اتنا گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتا ہے جیسے نیاب التمش کو۔ زہران کوئی اتنا پوچھتا کہ آخر نیاب التمش نے گھمنڈ کس بات یا چیز پر کیا تھا؟ وہ بس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی جو دنیا والے اسے زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی اپنے رنگ کو کمزوری، وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی کہ کوئی بھی کمزوری، اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ کہنا گھمنڈ تھا تو ہے نیاب التمش گھمنڈی۔ نیاب یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جانا کچھ دیر میں۔ پر امی کیوں؟ میری کلاس ہے کل یونیورسٹی میں نے کچھ پروجیکٹس میں حصہ لیا تھا، تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ رشتہ پکا ہو گیا تو۔ نیاب نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ امی اتنی جلدی ایک اور رشتہ بلوا لیا آپ لوگوں نے؟ یاسمین بیگم نے وہ کپڑے رکھے نہیں تھے، پھینک دیے تھے بیڈ پر۔ نیاب ہم لوگ یہاں بوجھ ہیں ان لوگوں پر پچھلے 4 سالوں سے، شکر کرو یہ رشتے ہمیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، بس تم تیار ہو جاؤ اور یہی کپڑے پہننا۔ پچھلی بار بھی تم پنک کلر کا ڈریس پہن کر آئی تھی، کیا لگ رہی تھی تم؟ صحیح کہا تائی جان آپ نے، کیا لگ رہی تھی تم؟ نیاب رشتہ بھی پکا نہیں ہوا، اوپر سے مذاق بھی بنا لیا تھا اپنا۔ سحر باجی سویرا اور باقی 2 کزنس کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ پر وہ ڈریس میرا فیوریٹ تھا امی، لوگوں کو ہنسی مذاق لگتا ہے تو لگتا رہے۔ نیاب نے دروازے پر کھڑے ہر شخص کو اگنور کر دیا تھا اور اپنی بکس پر دھیان باندھ لیا تھا۔ نیاب رکھو ساری کتابیں، لڑکی تم ایسے نہیں سنو گی۔ تائی جان آپ جائیں، ہم لے آئیں گے ہماری نیاب کو۔ یاسمین بیگم وہاں سے چلی گئی تھی، نیاب کی ان نظروں کو درگزر کر کے جو انہیں رکنے کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ نیاب تم جانتی ہو پچھلی بار تمہارا جو تماشا بنا تھا، میں نے بنا تھا کہ اگلا رشتہ کوئی 3-4 مہینے بعد ہی آئے، پر زہران کو کچھ زیادہ ہی جلتی تھی، وہ چاہتا تھا تمہارا بوجھ اس گھر سے جلدی چلا جائے۔ نیاب کے ہاتھ رک گئے تھے سویرا کی بات سن کر، اور وہ ہاتھوں میں پکڑا قلم بھی۔ نیاب تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا نا زہران کو بھلا پانا، آخر کار تم نے 4 سال انتظار کیا، اس سے محبت کی، اور اتنی گہری محبت کو بھلانا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ سحر باجی نے باقی کی کمی پوری کر دی تھی۔ ردا ارے ٹیشو لاؤ نا، نیاب کو رونا آ گیا ہوگا۔ پر جب نیاب نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں تھا، چہرے پر اداسی نہیں تھی بلکہ مسکان تھی، وہ مسکان جس سے اس کی کزنز جل رہی تھی۔ سحر باجی یہ دیکھیں زہران، نیاب نے کاپی کے ایک صفحے پر لکھا تھا، اور یہ 4 سال کا انتظار اب وہ کسی اور کا ہو گیا تو یہ دیکھیں نیاب التمش کی زندگی میں زہران آبدی کا نام این نشان ہے۔ نیاب نے ایک ریزر سے آہستہ وہ نام مٹا دیا تھا۔ سویرا کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا۔
سویرا ہم انسانوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل ضرور ہو سکتا ہے پر ناممکن نہیں۔ کسی کی چاہت میں رک جانے، مٹ جانے، بکھر جانے والی لڑکی نہیں ہوں میں۔ اور وہ اٹھ گئی تھی۔ اپنی امی کے لائے ہوئے کپڑے اس نے الماری میں رکھ دیے تھے اور الماری سے وہی پنک ڈریس نکال لیا تھا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ مجھے پتہ ہے اگر رشتہ زران آبدی نے بلوایا تو یہ کپڑے تمہاری اترن ہوں گے جو میں کبھی نہیں پہنوں گی۔ نیاب اپنا پنک جوڑا لے کر باتھ روم میں چلی گئی تھی، اپنی ان چار کزنز کو آگ بگولا چھوڑ کر۔ بھائی صاحب یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی آپ کے سسرال میں رشتہ تہ پا جانا، وہاب صاحب نے اپنے بھائی آفاق کو گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ سب میل ملاپ کے بعد بیٹھ گئے تھے لیونگ روم میں۔ باتیں ہنسی مذاق چلا رہا تھا۔ تبھی نصرت بیگم نے نیاب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور کچھ دیر میں نیاب چائے کے کپ کی ٹرے لے آئی تھی، سر کو اچھی طرح ڈھانپے۔ نیاب کی کزن ہنس پڑی تھی پر انیسہ پھپھو کی ایک نظر نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ خاور کے والد تو خوش تھے پر خاور کی والدہ اور خاور کے چہرے کے رنگ اڑ سے گئے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا، اب تم جاؤ، کل تمہاری کلاس ہے۔ پھپھو نے اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا نیاب کے ماتھے پر بوسہ دے کر۔ آپ نے تو کہا تھا نیاب تھوڑی سی سانولی ہے، پر نیاب کا رنگ تو چاچی کی بات پر نیاب جاتے جاتے رک گئی تھی، پر پھر بھی گہرا سانس لیے وہ واپس مڑی تھی۔ اور زران آبدی آکسفورڈ گریجویٹ، بڑوں کا فرمانبردار بیٹا، آج غصے سے اپنی چچی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے غصے کا عالم یہ تھا کہ اس کی مٹھی بند ہو گئی تھی۔ آنٹی ذرا سا رنگ سانولا بھی آپ کو زران نے ہی کہا ہوگا۔ زران کو زیادہ جلدی ہے میرے بوجھ سے بری ہونے کی، اس لیے جھوٹ بولا ہوگا جلدی میں، پر میرا رنگ ذرا سا سانولا نہیں ہے، بہت ہے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا بیٹا۔ نصرت بیگم نے ہڑبڑا کر بات بدل دی تھی، اپنے شوہر کا چہرہ غصے سے بھرا دیکھ کر، اور پھر ان کی نظر اپنے جیٹ پر پڑی تھی۔ نیاب آپ جائیے، مجھے بات کرنی ہے کچھ آپ دونوں سے۔ خاور نے بہت بے تکلفی سے کہا تھا۔ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھا تھا۔ نیاب اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی جو وہ روتی، اس نے کسی کو برا نہیں کہا تھا جو وہ روتی۔ وہ غلط نہیں تھی، سو وہ واپس اپنی اسائنمنٹ پر فوکس کر چکی تھی، اور نیچے خاور کے کہنے پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ بچے کچھ وقت آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کریں، جو کہ نصرت بیگم کو ناگوار گزری تھی یہ بات، پر خاور نے ضد کی تھی۔ وہ نیاب کو سمجھنا چاہتا تھا اور پھر فیصلہ کرنا چاہتا تھا، پر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیاب کو یہ سب نئے زمانے کی باتیں پسند نہیں تھیں۔ اور نیاب، میں نے کہہ دیا بس، تم اس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہو بیٹا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ امی وہ لڑکا اچھا ہے اور اچھا رہے گا، پر بنا کسی رشتے کے اس کی گاڑی کے فرنٹ پر بیٹھ کر یونیورسٹی جانے سے میں اچھی لڑکی نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ میرا محرم نہیں ہے۔ نیاب کی باتوں سے سبھی ششت رہ گئے تھے، خاص کر اس کی والدہ۔ نیاب، خدا کے لیے اس رشتے کو انکار کرنے کی وجہ نہ ڈھونڈو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اس رنگ کی وجہ سے کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ یہ رشتے بھی تمہاری پھپھو کے سسرال سے آیا ہے۔ نیاب کو محسوس ہوئی تھی سب کی نظریں ان کی ماں بیٹی کی گفتگو پر تھیں، اور اس کی شرمندگی کی انتہا نہیں رہی تھی جب زران آبدی کے چہرے پر ایک جیت کی خوشی آیا تھی، کیونکہ اس رشتے کو زران آبدی نے اس گھر میں تجویز کیا تھا۔ اپنے کزن خاور کا رشتہ نیاب التمش کے لیے وہی لائے تھے۔ امی، رشتے آ کر چلے جانا یا میرے سیاہ رنگ سے کسی کا مجھے دیکھنے کے بعد انکار کر جانا، یہ کوئی نقصان نہیں تھا میرا جو میں خود کو کسی سامنے پلیٹ میں رکھ کر ازالہ کروں۔ اس سے پہلے نیاب کی والدہ کچھ کہتی، زران کی والدہ آگے آ گئی تھی۔ بھابھی، میں بات کرتی ہوں۔ نیاب، بیٹا خاور بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا، کبھی تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، کبھی تمہارا دل ٹوٹنے نہیں دے گا۔ پھپھو کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا، جیسے وہ نیاب کی مدر ہو۔ پھپھو، آپ نے زران کے وقت بھی یہی کہا تھا۔ پھپھو خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھا آپ نے کیسے باتیں کر رہی ہے۔ نیاب کی امی کی نظریں اس کے والد کی طرف ہوئی تھیں جن کو بہت کھانسی آنے شروع ہوئی تھی۔ ابو، آئی ایم سو سوری، آپ کو سب سننا پڑا۔ نیاب نے ویل چیئر کے پاس بیٹھ کر اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ امی، آپ نے مجھے کچھ بھی کہنا ہو اکیلے کمرے میں لے جایا کریں، مجھے مارے ڈانٹے، پر امی ابو کے سامنے نہیں۔ ابھی انہوں نے ریکور کرنا شروع کیا اپنی بکس۔ اس نے اپنی واپس لیونگ روم کے ٹیبل پر رکھ کر اپنے ابو کی ویل چیئر کا رخ بیک یارڈ کے باغیچے کی جانب کیا تھا، پر زران کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ رک گئی تھی۔ زران، میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دیجیے۔ آپ اپنی شادی کی تیاریاں کریں تاکہ نت نئے رشتے ڈھونڈیں میرے لیے۔ اپنے کزن سے بھی کہہ دینا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے یونیورسٹی چھوڑنا
شاپنگ لے جانا، گھومنا پھرنا ہونے والے رشتوں سے اچھا ہے کوئی مجھے کالے رنگ کا کہہ کر ریجیکٹ کر دے۔ ریجیکشن دھوکے جتنی تکلیف نہیں دیتی، اور ریجیکشن زندگی موت کا مسئلہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہم ہیں اسے اپنانا چاہیے، تاکہ ڈر کے جینا چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ ڈر کے جینا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، باقی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، پر زران عابدی کی تذلیل پہلی دفعہ کسی نے اس طرح سے کی تھی، خاص کر سب فیملی ممبرز کے سامنے۔ زران ناشتے کی میز چھوڑ کر نایاب کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ ابو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، یہ آنے والا 8واں رشتہ ہے، اور ایک ہی بات سیاہ رنگ۔ ابو مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، دنیا کہاں بستی ہے؟ جب اللہ نے اپنے بندوں میں فرق نہیں کیا تو بندے کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے منہ پر ایک ہی بات بار بار کہنا، اسے توڑنے کی کوشش کرنا، اس میں احساس کمتری ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ نایاب نے اپنے ابو کی گود پر سر رکھ دیا تھا۔ زران اس وقت زیادہ حیران ہوا جب اس کے ماموں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی بیٹی کے سر پر رکھا تھا، جو وہ کسی کے سامنے ہلانے کی کوشش پر ناکام ہو جاتے تھے، پر آج اپنی بیٹی کی تکلیف نے انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ابو آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں حالات کے آگے جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ میں ہوں۔ کسی کا مجھے ریجیکٹ کر جانا مجھے ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچاتا، تکلیف تب ہوگی جب کوئی مجھے اپنا کر ریجیکٹ کرے گا ابو۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی بلی کے بیبی کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو لینے جا رہی تھی میں۔ نایاب نے منہ بنا لیا تھا، پر اس کے چہرے پر وہی مسکان تھی جس کو دیکھ کر زران عابدی کا وہ غصہ ہوا میں اڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکان تھی، پر نایاب جتنی خوبصورت نہیں۔ ابو میں چاہتی ہوں ہم زران اور سویرا کی شادی سے پہلے یہاں سے چلے جائیں، آپ ٹھیک ہونے کی کوشش کریں نا۔ نایاب کے ابو نے جیسے ہی سر ہاں میں ہلایا، نایاب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ابو آپ اور پھپھو کی محبت مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ میرا رنگ مجھ سے سب سے مختلف بنا دیتا ہے۔ آپ دونوں اسی طرح سے مجھے تھامے ہوئے اور وہ میری پانی والی نایاب، آپ جانتے ہیں کیسے وہ زران کے پیچھے گھوم رہی تھی، میں نے بھی کلاس لی۔ اب وہ دیکھیں ذرا کتنی نفاست سے زران کو اگنور کر رہی ہے۔ نایاب کے ابو ہنس نہیں پا رہے تھے، فالج کے اٹیک نے انہیں بستر پر لٹا دیا تھا، پر نایاب کی بات سے ان کی آنکھوں میں ہنسی کی چمک تھی اور وہ بھی ہاں میں سر ہلا رہے تھے، اور دور کھڑا زران عابدی بھی پانی میں نایاب کے پیچھے زران کو غصے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زران کے بچے تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، اگر وہ نایاب نفاست کے ساتھ تمہیں اگنور کر رہی ہے تو تم بھی نفیس بنو اور ڈبل اگنور کرو، دیکھتا ہوں تم دونوں کو، یہ نایاب اور وہ زران، تم دونوں کی کلاس لوں گا۔ زران اپنی کزن نایاب اور پانی میں نایاب کے پیچھے جاتے ہوئے زران کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے دن نایاب نے جس یونیورسٹی سے ٹاپ کیا تھا، اب وہاں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جہاں کبھی اس کے رنگ کو لے کر اسے فیملی جیسے تانے ملتے تھے۔ کبھی نایاب نے ریسنٹلی کچھ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، کچھ پروجیکٹس میں، اسی سلسلے میں وہ یونیورسٹی آتی جاتی تھی، پر آج یونیورسٹی کے داخلے راستے پر نہ اسے گھر کی گاڑی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی فرد جو ہر روز اسے لینے آتا تھا۔ نایاب میم لفٹ چاہیے؟ ایک گرل اسٹوڈنٹ نے اپنی گاڑی سے اتر کر پوچھا تھا۔ ارے نہیں رمشا، انتظار کر رہی تھی، دلاور چاچا آتے ہی ہوں گے، اور جب آدھے گھنٹے تک کوئی نہیں آیا تو نایاب نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دور سے اسے ایک گاڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھی اور نایاب کے پاس آ کر اسپیڈ سے بریک لگا دی تھی۔ نایاب جب اس گاڑی کے پاس سے گزر گئی تو اسے پیچھے سے آواز آئی تھی، نایاب میں خاور، زران بھائی کا کزن۔ خاور نے اپنی گلاسز اتار کر نایاب سے کہا تھا، جو نظریں جھکائے پیچھے ہو گئی تھی۔ نایاب میں آپ کو لینے آیا ہوں، سو سوری لیٹ ہو گیا، چلیے بکس مجھے پکڑا دیں۔ پر نایاب نے بہت قدم پیچھے کر لیے تھے، اس لیے دلاور چاچا نہیں آئے۔ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ نایاب نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ زران بھائی نے کہا تھا چلیں۔ خاور صاحب شاید زران نے بتایا نہیں، پر میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میں ایسے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ایکسکیوز می، کچھ زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہی ہیں آپ؟ گاڑی میں بیٹھے آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ خاور نے زبردستی ہاتھ پکڑ لیا تھا نایاب کا اور گاڑی تک کھینچتے ہوئے لے گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نایاب نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میرا دماغ تمہارے اس مسلسل انکار نے خراب کیا ہے۔ اتنا غرور ہے کس چیز کا؟ خاور نایاب کی جانب بڑھا تھا اور پہلی بار نایاب کو شدید غصہ آیا تھا زران عابدی پر اور اپنی فیملی پر۔ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہٹوں گا، اب تو تمہیں میں بتاتا ہوں خاور وہاب کو انکار کرنے کا مطلب۔ خاور نے نایاب کو کندھے کو پکڑ کر گاڑی کے ساتھ لگا دیا تھا اور زبردستی نایاب کا منہ اپنی طرف کیا تھا۔ جب اس لڑکی نے کہہ دیا تو پیچھے دفع ہو جانا چاہیے تھا تمہیں۔ پیچھے سے ایک آواز آئی تھی اور
پھر ایک اسٹک بھاری سی خاور کے سر پر لگی تھی جس سے وہ گر گیا تھا۔ اپنا سر پکڑے۔ نایاب آپ ٹھیک ہیں؟ نایاب اس قدر حیران تھی اتنا سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا دیکھ کر کے سامنے کھڑے شخص کے 2 بار بلانے پر اس کی نظریں سامنے کھڑی نعمان شمس پر پڑی تھی جو 4 سال پہلے ان کے ہمسائے بھی تھے، جو بچپن میں دوست تھے، جو ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے۔ نعمان جی میں ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ۔ خاور کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا پر نیاب نے غصے سے اپنی گری بکس اٹھا لی تھی اور خاور کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ چلے نیاب، میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ نعمان نے جس اسٹک سے خاور کو مارا تھا وہ اس کی بیساکھی تھی جو اس نے واپس ٹھیک سے لے کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھر چلی جاتی پر اس گھٹیا شخص کی وجہ سے مجھے آپ کی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ نیاب نے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے لیا تھا جو سرک گیا تھا اس بخبت کی وجہ سے۔ نیاب، ابھی بھی آپ ویسی ہی ہیں، کسی کی کوئی مدد لینا پسند نہیں کرتی۔ پر نیاب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی کھل رہی تھی، بند ہو رہی تھی۔ نعمان نیاب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جب نیاب نے اتنے قدم نعمان کو پیچھے دیکھا جو اپنی بیساکھیوں سے چلا کر آہستہ آہستہ آ رہا تھا، نیاب نے بھی آہستہ سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ انکل نہیں آتے اب آپ کو لینے؟ نیاب نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ ابو کہتے ہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب خود آنا جانا چاہیے مجھے، اور ویسے بیساکھیوں کے سہارے نے بہت دبا دیا تھا مجھے، اور سہارے لیتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بوڑھا باپ کب تک مجھے لینے اور چھوڑنے آئے؟ نیاب کے قدم چلتے چلتے رک گئے تھے۔ آئی ایم سو سوری نعمان، پلیز نیاب، ہمدردی اور طرز کی نگاہوں سے نہ دیکھنا مجھے، آپ بھی جانتی ہیں کہ پلیز نیاب، ہمدردی اور طرز کی نظروں سے نہ دیکھنا مجھے، آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمدردی اور طرز کی نگاہیں آپ کی خودداری کو بے سہارا بنا دیتی ہیں۔ چلتے چلتے وہ کب گھر کے سامنے آ گئے تھے پتہ ہی نہیں چلا تھا، پر جب گھر کے سامنے آئے تو زران عابدی کسی زخمی شیر کی طرح چکر لگا رہا تھا، اور جب اس نے فون کا کان نے ہٹا کر سامنے دیکھا تو اس نے فون کان پر لگا لیا تھا۔ خاور آ گئی ہے وہ، تم آرام کرو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ زران نے فون جیب میں ڈال کر قدم بڑھائے تھے نیاب کی طرف جو کسی انجان شخص کے ساتھ آ رہی تھی۔ آ گئی تم؟ ڈیٹ اتنی جلدی ختم ہو گئی تمہاری؟ نیاب غصے میں تھی۔ زران کے الزام اور ڈیٹ جیسے بیہودہ لفظ پر اس نے باقی کے قدموں کا فیصلہ طے کیا تھا۔ زران عابدی، میری رنگت پر بات کی میں نے برداشت کیا، میری زندگی پر بات کی میں نے برداشت کیا، پر میرے کردار پر بات کرو گے تو نیاب برداشت نہیں کرے گی۔ آپ ایک لڑکی کو اس کے وجود پر بات کر کے توڑ نہیں سکتے، پر کسی لڑکی کے کردار پر اٹھنے والی انگلی سے پوری طرح سے برباد کر جاتی ہے۔ ڈیٹ جیسے الفاظ جو کبھی مجھے پسند نہیں تھے آج آپ میرے کردار کے ساتھ تھوپ رہے ہیں۔ اگر میں اتنی بوجھ ہی ہوں تو مجھے اس طرح سے آپ باپردہ نہیں کر سکتے۔ میں آج ہی ابو سے بات کرتی ہوں، مجھے رنگ پر تانے منظور ہے پر کردار پر داغ ہرگز نہیں۔ نیاب نے نظریں اٹھا کر زران کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا تھا، آج اس کی آنکھوں میں مایوسی بھر آئی تھی۔ جینے بھی دے دنیا ہمیں، الزام نہ لگا۔ وہ اس تائش میں اندر گئی تھی کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ اس قدر غصے میں تھی۔ زران کی آنکھوں میں بھی نفرت جھلک رہی تھی، غصہ جھلک رہا تھا نیاب کے لیے، پر خاور کے فون نے اس کی باتوں نے زران کے منہ سے وہ الفاظ نکلوا دیے تھے جو وہ کبھی کسی بھی لڑکی کو کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ الزام لگانا نہیں چاہتا تھا جو اس نے اپنی کزنز پر لگا دیا تھا۔ زران بھائی، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو بنا تصدیق کے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ زران نے اور حیرانگی کے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھا تھا۔ میں آپ سب کو جانتا ہوں، التمش انکل کے گھر آتے جاتے دیکھا آپ کو۔ میرے والد صاحب آپ کے والد صاحب کے اچھے دوست رہ چکے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تمہیں صنعت مل گئی ہے گھر کی عزت کے ساتھ اس طرح کھلے عام سڑکوں پر گھومنے کی۔ زران نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا۔ زران بھائی، نیاب کو ایک شخص پریشان کر رہا تھا، زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں وہیں سے جا رہا تھا جو بالکل اتفاق تھا، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اسی جگہ جا کر روڈ پر پڑے خون سے تصدیق کر لیجیے گا جو میں نے اپنی سی بیساکھی کو مار کر نکالا تھا۔ اگر نیاب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں یہی کرتا۔ نیاب التمش کے ساتھ یونیورسٹی کے وہ سال ایک سال میں گزارا ہے کہ ان کے کردار کی قسم کھا سکتا ہوں میں۔ نعمان یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا کہ زران نے روک لیا تھا۔ یہی تھا وہ شخص۔ زران نے فون نکال کر خاور کی تصویر دکھائی تھی۔ جی یہی تھا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ نہیں جانتا۔ تم نے کیا نام بتایا اپنا؟ نعمان نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا پر زران نے آگے بڑھ کر نعمان کو گلے لگا کر اس کی کمر تھپ تھپائی تھی۔ نعمان، بہت بہت شکریہ مدد کرنے کا۔ نعمان تو وہاں سے چلا گیا پر زران عابدی نے اپنی گاڑی نکال کر خاور کو فون کیا تھا جو کہ چچی نے اٹھایا تھا۔ خاور گھر ہے نا اسپتال؟ چچی بیٹا گھر پر ہے۔ کتنی چوٹ لگوا کر آیا؟ میں آ رہا ہوں، اس کا علاج کرتا ہوں، اسپتال لے جاؤں گا پھر اس کو۔ زران نے اسٹیئرنگ کو غصے سے پکڑ لیا تھا اور گاڑی چچا کے گھر کی طرف